سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان، کواکب اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سمجھانے اور بتانے کے باوجود آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر کار مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا، اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج ضرور کروں گا۔ یہ بات انہوں نے چپکے سے کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ وہ لوگ عید کے دن شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا، جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں شریک ہوتے ہیں۔ تمہاری بہت اچھی تفریح ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے واقفیت بھی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عزر کیا۔ یہ جواب سن کر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور جب وہ شہر سے باہر نکلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تب ایک بت کو لے کر بت خانے میں گئے اور جا کر تمام بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس بت کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے، اور رو کر کہنے لگا، تمہارے معبودوں کے ہاتھ توڑ تاڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب شرمندہ ہو کر وہ پیدل شہر کی طرف نکلے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس کرنے لگے اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سب کے سب بولے، یہ کام جس نے بھی کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم البتہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے معبود جو ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی، اور وہ بھی یہ کیفیت سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے، اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے اپنی قوم کے سرداروں اور چودھریوں کو بلایا اور خوب مشورے کیے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے، اور جب تمام لوگ اس دربار میں حاضر ہو جائیں پھر اس نوجوان کو بھی طلب کیا جائے اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کیا جائے تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ جب دربار شاہی کی تاریخ آئی
اور وہ سب کے سب دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ جب مجمع کثیر ہو گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھنے لگا، یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے ہی کیا ہے نا؟ اے ابراہیم، افسوس ہے کہ تم نے سب کو ہی توڑ دیا، کسی کو بھی ثابت نہیں رکھا۔ آخر کیا بات تھی؟ ساتھ ہی تمام کافر حضرت ابراہیم پر برابر زور دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا، جس نے حضرت ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر شرمندہ ہوں۔ چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اتنے بڑے معبود سے دریافت کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے پر مطمئن ہو جائیں۔ جواب میں وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، بدھ بھی کہیں بولتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں اور نہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے، نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور وہ ہر بات میں ناکام اور لاجواب ہوتے رہے، تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواز سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی، اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر، جو کہ حضرت ابراہیم کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور ایک بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں۔ جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے، اور جب آگ اپنے شباب پر ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجیک اس میں پھینک دیا جائے۔ اس طرح اس ساری قوم کو عبرت حاصل ہو۔ نمرود اور اس کی ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی اس بات پر متفق ہو گئی۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، ترجمہ: انہوں نے کہا کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت، یعنی چار دیواری، اٹھاؤ پختہ چاروں طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری کو بنانے کا فوری حکم دے دیا اور کہا، وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو، اور حکم دیا کہ سارے ملکوں میں یہ اعلان کیا جائے کہ ملک بھر میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اتنا اونچا تھا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر بھی جو جانور اڑتے تو وہ اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر مرتد ہوئے کہ ابراہیم کو اس آگ میں کس طرح ڈالا جائے۔ ابلیس نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ سب مل کر بناؤ اور ایک منجیک تیار کرو۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجیک نہیں بنائی تھی، بلکہ نہ کسی نے دیکھی تھی، اور یہ چیز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقہ دوزخی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، ٹھیک اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا
ہمارے خلیل اللہ کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں یہ ایک واحد ہی شخص ہے جو آپ کی عبادت کرتا ہے اور ہر وقت آپ کا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود مردود کا پیراہن پہنایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجیک میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک ساتھ زور لگایا، مگر منجیک اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا، مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں اس کو کھینچوں گا، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے۔ اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجیک کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگ اس منجیک کو پکڑ کر کھینچتے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتی۔ اتنے میں ابلیس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تمام آدمی بھی مشرق اور مغرب کی منجیک کو کھینچیں گے تو بھی اس کو ہرگز نہ اٹھا سکیں گے۔ تب لوگوں نے کہا، پھر آخر کیا جائے؟ شیطان لعین نے جس پر کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتا دیتا ہوں، اگر تم اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس منجیک کو اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ اول کچھ لوگ زنا کریں اور اس کے بعد پھر منجیک کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ فرشتے یہ حرکت کبیح سے نفرت کر کے چلے گئے۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریا اس میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل نے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، کچھ مطلب ہے ضرور، لیکن تم سے میری کوئی حاجت نہیں، بلکہ میری تمام حاجت اس رب العالمین سے ہے جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں جا گرے، اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی، لیکن حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی نظر آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، ترجمہ، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر لباس پہنایا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ سے جل گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، اے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے سخت وقت پر، جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی، اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔
اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر بخشا، اور آپ سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت چلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشاں کے پھول رہے، اور نمرود ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا، اور دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنے بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا